نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وازواجه وذريته۔ دین حق اور اہل اسلام کی موجودہ حالت پہ بات کرتے ہیں آج کہ دین حق ہمیں کیا کہتا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کس طرف بلاتا ہے، اس لحاظ سے ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں تمام اہل اسلام کی، نہ صرف علماء، مفتیان حضرات، مولانا حضرات، تمام مذاہب فرقوں کے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور دین حق جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمیں۔ تو اس میں یہ ہے سب سے بیسک اور مین چیز کہ آج جو ہے مسلمان معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے اور مذہبی دینی لحاظ سے ہم لوگ اتنے کیوں کرائسس میں جا رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کون سی اہم جو ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے اور ایسا اہم رکن جو ہم مس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اب زوال تو کیا، زوال کی بھی انتہائیں ہو چکی ہیں۔ جو دوسرے مذاہب، دوسرے لوگ، دوسرے کنٹریز، وہ معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور ایجادات کے لحاظ سے سارے اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، گرو کر رہے ہیں، لیکن اہل اسلام، مسلمان جو ہیں وہ کیوں ہی زوال کا شکار ہیں، وہی کیوں پریشان ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ تو اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، جو میرا خیال ہے، جو میرا نظریہ ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں، دینی امپلیمنٹیشن میں اور دینی سلسلوں میں ہم ایک پراپر جو ہے نا، ہمارا جو سلسلہ بنا ہوا ہے وہ منافقت کا سارا سلسلہ ہے کہ انتہائی درجے کی، بد درجے کی جو ہے نا، بدترین درجے کی منافقت جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اپنے آپ سے، رب کریم سے، دین حق سے، اسلام سے۔ تو اس کی جو پوزیشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ دیکھ کے اس قدر جو ہے پریشانی کی حالت ہے کہ اگر ہم ہسٹری میں جائیں، تاریخ میں جائیں، دور نبوی میں کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو ہے اللہ کریم کہ جو قرآن کریم، جو کتاب اللہ کریم نے عطا کی ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، تو اس پہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دے کے، محنت کر کے اور یہ سارا دین کو جو ہے نا وہ متعارف کروایا۔ اور ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لیبل ہے لگا ہوا ہم پہ کہ ہم جی مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب تقریباً کوئی 60% لوگ جو ہماری نیو جنریشن ہے، وہ ان کو تو وہ ہے ہی نہیں، اس سے کچھ سروکار ہی نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں، قرآن کریم، احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہیں، کس طرح ہم عمل کریں گے، کیا ہوگا۔ وہ تو ایک سوشل میڈیا کا دور، ایک جو ہے نا عریانی، فحاشی اور ایک ایسی لہر یہ جو چلی ہوئی ہے ساری، ایک پریشانی بنی ہوئی ہے پیرنٹس کے لیے، لوگوں کے لیے، سب کے لیے، کہ یہ جو موبائل کا یوز، یہ جو سوشل میڈیا، یہ جو نیٹ جو ہے، اس کو پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو جو ہے نا لوگوں کے رویوں کو، وہ کردار سازی کی بجائے الٹا جو ہے نا وہ نقصانات جو ہے نا وہ ہم اس میں بیئر کر رہے ہیں۔ اب 60% لوگ تو اس سے آؤٹ ہیں، انہیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، باقی کچھ رسومات کے طور پہ ہے،
بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دے دیں، ٹھیک ہے، مولوی صاحب کو بلا لیں، فوت ہو گیا، چلو جی جنازہ پڑھ لیں، یا اس کی کوئی زیادہ کوئی بیمار ہے تو آ کے قرآن کریم پڑھے، سورہ ملک، سورہ یاسین پڑھے، کہ آسانی سے یہ جو ہے نا وہ ہے۔ تو اس میں یہ سارے معاملات وہ کرو، باقی اپنا مشن جاری رکھو دنیا میں، جو بھی ہے مذہب سے جو ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے دور دور کا۔ تو اس میں یہ عام لوگ ہیں 60%، جو 40% بچ گیا اس میں چلیں کوئی سفید پوش جو شوق ہے، جو چاہتے ہیں، جن کی نیت ہے کہ ہم مذہب پہ چلیں، آخرت کا ڈر ہے، وہ کوئی 20% اس میں ڈالیں۔ تو 20% رہ گئے علماء، مفتیان حضرات، مدارس، اور یہ جو فرقوں میں جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، خود ہوئے ہیں، وہ اس سلسلے میں اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور دیکھ کے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، فیس بک پہ، جہاں بھی آپ چلے جائیں، دیکھیں، چیک کریں، تو آپ کو یہی علماء حضرات، مولوی حضرات، خطیب حضرات، جس نے کوئی 4 کتابیں پڑھ لیا، جس نے کوئی کورسز کر لیے ہیں، جو بھی ہیں ان کی ایجوکیشن پہ میں کوئی نہیں اٹھاتا کیا ہے، لیکن سوچوں کا ہمارا یہ حالت ہے، یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں بس آپس میں ایک دوسرے کو، کہ ایک فرقہ کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں، نور ہے، نبی علیہ وسلم نور ہیں، بشر ہیں، علم غیب ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو صحابہ ہیں ان میں یہ زیادہ شان والا ہے، یہ کم شان والا ہے، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ اس بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیا جو ہے اس سلسلے میں پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم نے کشمیر کو، فلسطین کو، برما کو، چچنیا، ان کو جہاں جہاں بھی، چین میں بھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو وہ کس طرح سے پریشان کر رہے ہیں، اور ان کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے، وہ اس مشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ اپنے ہی گھر میں جو ہے نا اس بحث و مباحثہ میں سوشل میڈیا پہ خود بھی لگے ہوئے ہیں، اور عوام کو بھی اس میں انگیج کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرے پہ فتوے لگا رہا ہے، یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ منافق ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ اسی سلسلے کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسلام اور اس سے کا فرق کیا پڑتا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے اس دین کے ساتھ۔ قرآن کو سمجھنے کی بجائے، اس کو بچوں کو بتانے سمجھانے کی بجائے، اسی بحث و مباحثے میں اپنا سارا جو ہے نا وقت دے رہے ہیں۔ اہم کیا ہے یہ نہیں پتہ، کیا چیز کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ اور جو ہے نا ایسا کسی میں بھی نہیں ہے کہ چلیں جی اس پہ ہم محنت کریں، اور جو ہے ہم کیسے جو ہے نا نفاذ اسلام کا، نبی علیہ وسلم کی شریعت کا، دین حق کو ہم کیسے جو ہے نا اپنے ملک پہ کیا، ہر مسلم پہ انفرادی طور پہ، ہر ایک پہ، مجھ پہ، آپ پہ، سب پہ یہ رسپانسبلٹی ہے، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو، ایک ہو مومن ایمان والا، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، اور اس چیز کے لیے کوئی رستے ڈھونڈنا، کوشش کرنا کہ دین حق جو ہے، اہل اسلام جو ہے وہ کیسے حکمراں وہ حکومت کرے پوری ورلڈ پہ، پوری کائنات پہ، سرزمین پہ، کس طرح اس کا جھنڈا جو ہے سربلند ہو۔ اس میں یا سارے جو ہے نا اسلامی رولز جو ہیں وہ کس طرح ہم ان کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، اس پہ کیسے محنت کریں، کیسے ایک سلسلہ بنائیں اپنا۔ تو یہ علماء حضرات، سیاسی جماعتیں جو دوسری ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ تو ٹھیک ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنا، ٹھیک ہے جی، اپنی اپنی باری ہے، کیسے کیسے ان کو ٹائٹل ملتے ہیں، عہدے ملتے ہیں جناب، بڑے بڑے، یہ دنیا کے لحاظ سے جو بڑے بڑے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دین حق کو لے کے نکلیں، اس جھنڈے کو لے کے نکلیں، اس جھنڈے کے تلے آئیں اور محنت کریں کہ ہم جو ہے نا اسلام کو کیسے سربلند کرنا ہے، اس کے رولز کو، سارے معاملات کو، کہ ایک اسلامی حکومت کا کیسے جو ہے نا وہ آغاز ہو۔ تو اس میں جو ہے تمام جوانوں سے، دوستوں سے، سب سے، اور تمام فرقوں کے، مذاہب کے علماء سے، اسٹوڈنٹس سے یہ ایک گزارش ہے، درخواست ہے، ان کی منت سماجت ہے کہ اس میں جو ہے ہم سارے اس طرف اپنا جو ہے نا ایک محنت کریں،
اس طرف جائیں، باقی سارے جو ہے نا بحث مباحثے یہ وہ الگ، وہ علمی باتیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہر کسی کا اپنا نظریہ، اپنی اسٹڈی ہے، اپنے وہ علماء کو، فقہا کو، اور جو ہیں جتنے بھی امام ہیں ان کو مانتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو دیوبند بچہ ہے اس میں گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے وہی وہ معاملات ہیں، نظریات ہیں، تو ہم اسی میں لگے رہیں گے، یا کوئی اور بھی کام ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ہم ایک اپنا محنت کریں، دعوت دیں ایک دوسرے کو۔ تمام جو فرقے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ بس کر جائیں، خدا کا خوف کریں، بس کر جائیں اب، اور جو ہیں بڑے بڑے علماء آپس میں وہ اس لحاظ سے، بجائے کہ مناظرے تو بحث مباحثہ سارے معاملات ہوں، کرتے رہیں وہ، پر دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے۔ وہ اسلام کو کس طرح سے انہوں نے دہشت گرد ثابت کر کے رکھ دیا ہے، جہاد جو ہے وہ اس کو ایک دہشت گردی کی علامت بنا دیا ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ دین اسلام ہے کیا؟ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کو کس نے بتانا تھا؟ لوگوں کو، ورلڈ کو، علماء نے بتانا تھا، جن کے ہاتھ میں قرآن ہے ان پہ ذمہ داری آتی ہے نا، جن کے ہاتھ میں کتاب ہے، جو کہتے ہیں ہم عالم ہیں، ہم امام مسجد ہیں، ہم جناب تقاریر کریں گے جمعۃ المبارک کی، ذمہ داری لی ہے، تو یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اور اس کا محاسبہ کریں، سوچیں، ٹھیک ہے، رات کو سوتے ہوئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے، کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اور ورلڈ وائڈ گلوبل وائز ہو کیا رہا ہے۔ تو اگر ایک جو ہے اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں لوگ، کافی ماشاءاللہ جماعت اسلامی ہے، وہ بھی اپنی ایک وہ سیاست میں، سیاسی معاملات میں بہت زیادہ پڑ گئے، تو لیکن ہیں جو اللہ کے بندے جو محنت کر رہے ہیں سود کے خلاف، اور باقی جو ہے نا غیر اسلامی معاملات، فحاشی کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ زبردست ہے محنت کی۔ تقریباً جماعت اسلامی شروع ہوئی 1941 میں، کیا سوچ تھی ان کی مولانا مودودی صاحب، ان کی کیا سوچ تھی، کیا مشن لے کے چلے تھے، تو وہ بھی آگے سیاست کے لپیٹ میں وہ آگے جماعت اسلامی، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ وہ سلسلہ آ گیا، وہ بن گئے، بس وہی دھندے میں پڑ گئے۔ وہ پھر جو ہے اس طرح ابھی بہت ہیں ماشاءاللہ، اوریہ مقبول جان صاحب، وہ بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور بڑے ہی دانشور ہیں، اور کمال کی وہ سوچ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں وہ بھی اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، ساحل ادیم صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے، جو ایک ویسے تو سارے جناب سر ماتھے پہ زبردست ہیں، لیکن جو کاز ہے کہ نفاذ اسلام دین حق پوری جو سرزمین ہے، پوری ورلڈ پہ کیسے حکومت کرے، یہ میری ہے گزارش۔ تو اس کے بارے میں سوچیں، اور جب سوچیں گے تو اللہ پھر آگے راستے کھول دے گا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے ہماری اس بات کو، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔